صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، کہ قریب ہے کہ لوگ تمہارے خلاف ایک دوسروں کو ایسے اکسائیں گے، ابھاریں گے، دعوت دیں گے، جس طرح سے کھانے والوں کو ایک دسترخوان کی طرف مدعو کیا جاتا ہے، ایک پلیٹ کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے۔ فقال قائل، کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوں گے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم سمندر یا سیلاب کی جہاگ کی طرح ہوں گے، تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے ارشاد فرمایا، وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تبارک تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کو پیدا کر دے گا۔ کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، وہن کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اس حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حوادثات زمانہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ایک پیشن گوئی ذکر فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر لوگ تمہارے خلاف ایک دوسروں کو دعوت دیں گے، اکسائیں گے، اور تمہیں قتل کرنے، مارنے اور نقصان پہنچانے کے در پہ وہ ساری توانائیاں اور کوششیں خرچ کر ڈالیں گے، اور اس طرح سے وہ کوششیں کریں گے، ایک دوسرے کو تمہارے خلاف اکسائیں گے، ابھاریں گے، جس طرح سے ایک کھانے والی جماعت جو بھوکی ہو، شدید بھوک میں مبتلا ہو، اور تھوڑا سا کھانا ایک پلیٹ میں رکھ دیا جائے، اور وہ 10 افراد، 20 افراد، 40-50 افراد ہوں، ان سے کہا جائے کہ یہ کھانا آ کے کھا لو، تو وہ ایک پلیٹ کی طرف کس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے، اور ہر کوئی کوشش کرے گا کہ میں پہلے کھا لوں، میں لقمہ لے لوں، میں یہاں سے اچک لوں۔ تو اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ یہ کافر، یہ نافرمان اور یہ اللہ کے دشمن، یہ تمہارے خلاف اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے، اور سب کے سب متحد ہو کر تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، اور تمہیں جانی مالی ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ یہ جو ہمارے خلاف یہ لوگ جمع ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم تو بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، اور اس طرح سے ہوں گے جس طرح سے سیلاب یا سمندر کے پانی کی جھاگ ہوتی ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ کثرت میں تشبیہ دی ہے کہ تم اتنے زیادہ ہوں گے جس طرح سے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ تم ہوں گے تو کافی وافر مقدار میں ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت نہیں ہوگی، تم کمزور ہو جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سارا اس لیے ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ جب تم اللہ پاک سے ڈرنا چھوڑ دو گے، آخرت سے ڈرنا چھوڑ دو گے، دشمنوں کے دلوں میں جو تمہارے خلاف رعب بھرا ہوا تھا، وہ جو تم سے ڈرتے تھے، وہ ڈر بھی نکل جائے گا، اللہ پاک اس ڈر کو نکالے گا۔ جب تم اللہ سے نہیں ڈرو گے تو پھر ساری کائنات تمہیں ڈرائے گی، اور جب تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے تو پھر سب تم سے ڈریں گے، اس لیے کہ رعب اللہ ڈالتا ہے۔ قذف فی قلوبہم الرعب، اللہ پاک نے صحابہ کے دلوں کے اندر ایسا ایمان بھرا کہ ان کے رعبوں کو اور ان کی ہیبت کو اللہ پاک نے کافروں کے دلوں میں منتقل کیا، اور وہ کافر صحابہ کے نام سن کر ہی ڈرا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایران کا بادشاہ کافر، وہ کسرا، وہ کہتا ہے، عمر نے میرے کلیجے کو کھا لیا، اس سے مجھے ایسا ڈر لگتا ہے، ایسا مہیب انسان ہے، ایسا خوفناک انسان ہے
کہ اس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے میرا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے، 1 مہینے کی مسافت سے میرا رعب ان کے دلوں پر چھا جاتا ہے۔ تو یہ سارا ایمان کی بنیاد ہے، یہ اعمال صالحہ کی بنیاد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی صحابہ کی یہی کیفیت تھی، ایمانی قوتیں موجود تھیں، اللہ کا ڈر موجود تھا۔ وہ دن کو دشمنوں کے سامنے ہوتے تھے، رات کو اپنے پروردگار کے سامنے آ جاتے تھے، ساری رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے۔ ان کی راتیں روشن ہوتی تھی، ان کی راتیں آباد ہوتی تھیں۔ تو یہ کیفیت تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب وقت آئے گا تو دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک تو دنیا کی محبت اور دوسرا موت سے نفرت۔ اور دنیا کی محبت وہ سخت برائی ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ذکر فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ تمام کی تمام گناہوں کی اور برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ آدمی حرام کیوں کھاتا ہے؟ دنیا کی محبت کی خاطر۔ آدمی بے شمار گناہ کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی محبت کی خاطر۔ اور یاد رکھیے دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ پاک کی یاد سے دور کر دے، اللہ سے تعلق توڑ دے، اللہ سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ اولادیں ہیں، یہ سب دنیا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ پاک سے کاٹ کر رکھ دے، تعلق توڑ دے اللہ سے اور بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کر دے، یہ سب دنیا ہے۔ ان دنیا کی چیزوں سے بے پناہ محبت، بے انتہا محبت انسان کو ہلاک کر ڈالتی ہے کہ انسان انہی کے تفاخر میں لگ جائے، فخر کرنے میں لگ جائے کہ میری فلاں چیز فلاں سے اچھی ہو جائے، میری فلاں چیز فلاں سے بہتر ہو جائے۔ یہ دنیا کی محبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک تو دنیا کی محبت کی وجہ سے ایسا ہوگا، دوسرا وکراہیت الموت، موت سے نفرت دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ کوئی مرنا نہیں چاہے گا، کوئی مرنا نہیں چاہے گا۔ اور موت کی نفرت کیوں ہے؟ کیوں نہیں مرنا چاہیں گے؟ اس لیے کہ اعمال کا ذخیرہ ہے ہی نہیں آخرت میں۔ جس کے اعمال آخرت میں ہوں گے تو اس کو آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ جہاں انسان کا مال جاتا ہے وہاں انسان کا دل لگا کرتا ہے۔ آخرت میں اگر مال ہو، یعنی اعمال کا ذخیرہ موجود ہو، تو آخرت میں جانے کو جی چاہتا ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، یہ مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ یہ حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے۔ یعنی کیا معنی؟ کہ موت آئی، بندہ اللہ پاک کو چاہنے والا اللہ پاک سے مل گیا۔ تو یہ 2 بیماریاں آپ علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ ان 2 بیماریوں کی بنیاد پر یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ سارے کے سارے کافر، ارشاد فرمایا، وہ تمہارے خلاف ٹوٹ پڑیں گے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ہم اپنا علاج کریں کہ ان 2 برائیوں کو اپنے اندر سے نکالیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔